بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج اپنے اس پروگرام تحقیق الذات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ جس پر عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بات نہیں ہوتی. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایجنگ اور ایجزم کا مسئلہ، یعنی کہ ہمارے ملک میں جو بزرگوں کو مسائل کا سامنا ہے. ایک ایج آتی ہے جو سب پر آنی ہے. اس عمر میں بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس موضوع پر فیکٹس اور فیگرز کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے آج اپنے مہمان کو دعوت دی ہے. فاطمہ دانش نام ہے، وی کیئر کی بانی ہیں اور اس چیز کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. فاطمہ، ہمیں یہ بتائیے گا اور ناظرین کو بھی بتائیے گا، اولڈ ایج ہوم بنانے کا خیال آپ کو کیوں آیا؟ علی، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، جس کو اس وقت میرے خیال سے پورے پاکستان میں پرائیورٹی ایجنڈا کے طور پہ نہیں لیا جا رہا ہے، اور جو کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اولڈ ایج ہوم کو بنانے کا خیال ایکچولی نہیں تھا میرا مقصد ایجنگ کے ایشوز اور چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے یہ جو آرگنائزیشن بنائی ہے وی کیئر سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے، ہمارا مقصد جو ہے وہ ایجنگ کے بڑھتے ہوئے ایشوز اور چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے تھرو ایڈوکیسی، اویئرنیس کے تھرو، کیپیسٹی بلڈنگ کے تھرو، اور ساتھ میں ایسی سروسز جو اولڈر پیپل کو دی جائیں جن کی ان کو ضرورت ہے. تو ان سروسز کے اندر ایز اے سروس پرووائڈرز جو ہے وہ سروسز مہیا کرنا ہمارا کام ہے. اس تحت کو اس کے مطابق ہم نے اس آرگنائزیشن کو فارم کیا کہ ان ایریاز کے اندر ہم کام کر کے، ایون ان فیکٹ ان ریسرچ ایجنگ کے اوپر پاکستان میں اس وقت کسی قسم کی اگر ریسرچز ہیں بھی تو ایسی ریسرچز نہیں ہوئی ہوئی جن کی دنیا بھر میں ایجنگ کے اوپر. فاطمہ صاحبہ، ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عمومی طور پہ جو تصور ہے اولڈ ایج ہوم کا، اور میں اگر پاکستان کی بات کروں تو اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، اور دوسری طرف جو مسائل ہیں اس کا بھی سامنا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ علی، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیسک نیڈس ہیں، انفارچونیٹلی وہ بیسک نیڈس جو ہے وہ ہی فلفل ہماری نہیں ہو رہی. جس میں بیسک نیڈس میں ہماری آ جاتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان کی ہم بات کرتے ہیں. ہم ایک سرٹن ایج تک محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، گھر والوں کو جو ہے وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جب ہم ریٹائرمنٹ لائف کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پہلے تو ہم نے پوری زندگی اپنے بچوں کو پالنے میں، گھر والوں کو سنبھالنے میں، ان کی بیسک نیڈس کو پورا کرنے میں لگا دیا. اب جب 60 اور 65 سال کے بعد ہم ریٹائر لائف کے اندر آ رہے ہیں تو وہاں بھی ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ یہ ڈر اور خوف پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ اب ہمیں کون سنبھالے گا، واٹ نیکسٹ. ہم نے تو یہاں تک کما لیا. اب وہ ٹینشن ان کو اپنی خود کی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے نہیں آ جاتی، بلکہ وہ فیملی والوں کا اسٹریس بھی انہی کے سر آ جاتا ہے. اب سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خیال آیا کیوں اس طرح سے کہ سن 2003 میں مجھے موقع ملا تھا بیرون ملک جانے کا. لندن میں گئی تھی. وہاں پہ میں نے ایک NGO کے ساتھ کام کیا، ایشین پیپل ود ڈسیبلٹی الائنس کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کا کام جو ہے وہ بزرگوں اور ڈسیبلٹی کے اوپر کام کرنا تھا. اس پروجیکٹ کے اندر جب میں نے کام کیا تو میرے دماغ میں صرف ایک سوچ آئی، اور میں نے اس وقت اپنے ہی گھر کے بزرگوں کو ذہن میں رکھا کہ ان کی کوالٹی آف لائف 60-70 کے بعد کیا ہے، اور یہاں کے جو بزرگ ہیں جو ایشین بزرگ ہیں. میں ایشین بزرگ کو اس لیے ہائی لائٹ کروں گی کیونکہ وہ آرگنائزیشن کا کام ویسٹرن کنٹری کے اندر ایشین پاپولیشن کو سروسز دینا تھا. کہ بھی کسی طرح کہہ لیں کہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ، اگر میں غلط نہیں تو ایشیا کے ڈفرینٹ، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، انڈیا، ان تمام ممالک کے جو بزرگ تھے، ان کے بزرگ جو ڈسیبلٹی کے تھے یا ڈسیبلٹی کے بغیر کے لوگ تھے، ان تمام کے لیے وہ آرگنائزیشن کام کر رہی تھی. تو میرے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا
کہ یہ وہ اتنے لکی بزرگ ہیں کہ جو اس طرح کی کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سارے سسٹمز بنے ہوئے ہیں اینڈ دے آر انجوائنگ دیئر لائف آفٹر 60 اینڈ 70s کہ ان کی وہاں پہ اس طرح سے ٹیک کیئر کی جا رہی ہیں. پھر جب میں نے وہاں پہ کام کرنا ان کے ساتھ شروع کیا تو مجھے یہ پتہ لگا وہاں کی بزرگوں کو جو ہے وہ فری میڈیکل مل رہا ہے, فری میڈیکل الاؤنسز مل رہے ہیں, انہیں ویکلی جو ہے وہ کچھ پاؤنڈز جو ہے وہ خرچنے کے بھی مل رہے ہوتے ہیں پینشن کے طور پہ. پھر ان کو جو ہے وہ تمام میڈیکل ان کی دوائیاں وغیرہ فری ہوں, اگر وہ بیمار ہوں ہاسپٹلائزیشن ان کی فری ہوتی ہے. پھر یہ سوشل سروسز ان کے لیے اویلیبل ہے. اگر ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو وہاں کی اسٹیٹ انہیں گھر بھی مہیا کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکے. بدقسمتی سے جب میں نے اسے کمپیئر کیا ہمارے ملک سے تو ہمارے ملک میں یہ تمام چیزیں نہیں موجود تھیں. اور جب 2004 میں دوبارہ پاکستان آئی تو میں نے اس سوچ کے ساتھ کام کو شروع کیا کہ کسی طرح سے میں معلوم کر پاؤں کہ پاکستان میں بزرگوں کے لیے اس وقت کیا کام ہو رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ. صرف اتنا مجھے پتہ لگا کہ بہت سارے اولڈ ایج ہومز ہیں جو سول سوسائٹیز رن کر رہی ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جتنے ریسورسز ان کے پاس ہیں, جتنی اسکلز ان کے پاس ہے, ان اسکلز اور ریسورسز کا بہترین استعمال کرتے ہوئے وہ بزرگوں کا خیال کر رہی ہیں. بٹ اسٹل بہت ساری گیپس ہمیں اس میں نظر آئے. اب ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہماری ایک ٹیم ہم نے فارم کی جس کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, بزنس مین ہیں, سوشل ورکرز ہیں. ہم تمام لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کوئی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی کوالٹیٹیو ریسرچ کر لیتے ہیں, جس میں ہم نے چاروں صوبوں کے اندر ایک اور چھوٹی کوالٹیٹیو ریسرچ کی. اس میں ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ اولڈ ایج ہومز میں رہتے ہیں ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں اور جو لوگ انڈیپینڈنٹ کمیونٹیز میں ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں. اور اس طرح سے ہم نے یہ چاروں صوبوں میں, سندھ میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں اور KPK میں ہم نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی تھی اور ہر 8 فوکس گروپس ہم نے ٹوٹل کیے تھے. اور اسی کی فائنڈنگ کے مطابق ہمیں یہ پتہ لگا جو میں آپ سے یہاں بیان کر رہی تھی کہ جو وہاں بیرون ملک جو فیسلٹیز اور جو سروسز جو فائدے مل رہے ہیں جن کو اولڈ ایج ہوم میں وہ اویل کر کے اپنی معیار زندگی کو بہتر بنا کے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہو رہا تھا. لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے پاس پینشنز نہیں ہیں, حکومت ہمیں پینشن نہیں دے رہی, اگر ہم انڈیپینڈنٹ لیونگ رکھنا بھی چاہتے ہیں, ہم الگ سے رہنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس گھر نہیں مویا ہے. اب جب پینشن نہیں ہوگی, جب گھر نہیں ہوگا, جب کھانے کے لیے اچھی دیکھ بھال کے لیے کوئی گھر میں کیئرر نہیں موجود ہوگا تو پھر لوگ کس طرف رخ کریں گے؟ اولڈ ایج ہومز کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ کہ لوگ یہاں پہ آخری جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا, جب وہ ہر جگہ سے ہوپ لیس ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اب اس کے بعد میرے پاس ادر دین بیٹر آپشن کوئی نہیں ہے, تو پیپل گو ٹو دا اولڈ ایج ہومز. اور اسی وجہ سے ہم جیسے سول سوسائٹیز کو یہ سوچنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم کچھ اس طرح کے پروجیکٹس کو لانچ کریں کہ جہاں پہ ایٹ لیسٹ بزرگ جو ہے وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے آخری لمحات گزار سکیں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. اچھا فاطمہ, اس چیز سے جس طرح آپ نے بات کی, بدقسمتی کی بات ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ کوئی احسان بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ جو جتنے بھی شہری ہیں, عوام ہے, جو اس عمر میں جاتے ہیں تو وہ اتنی اپنی زندگی میں ٹیکس دیتے ہیں اسی ریاست کو جسے کہتے ہیں کہ بڑا کرنے میں, اسی ریاست کو مضبوط کرنے میں. یہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, اور جب وہ اس ایج گروپ میں آ جاتے ہیں جہاں ان کو ریاست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم بدقسمتی سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ہمیں ریاست نظر نہیں آتی. اور ناظرین, اسی کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جس کے اوپر جو اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے لوگ ہیں, اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہمیں سن بھی رہا ہو, تو ان کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اس پر. ناظرین, ہم اسی گفتگو کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے, سلسلہ رکھیں گے. ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں اولڈ ایج ہومز کے اوپر, ہم بات کر رہے ہیں بزرگوں کے مسائل پر, ہم بات کر رہے ہیں ان کے حقوق کے اوپر. ہمارے ساتھ فاطمہ صاحبہ موجود ہیں, سول سوسائٹی سے تعلق ہیں, ایک آرگنائزیشن کی بانی ہے. میں فاطمہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, کچھ کے فائنینشیل ایشوز ہوں گے, کچھ کے نہیں ہوں گے, اور وہ بتائیے گا کہ جب لوگ آپ کے پاس اپنے والدین کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ کن بنیادی ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں علی, بہت ساری ڈفرینٹ چیلنجز کے ساتھ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. میرے پاس اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں ان میں میجر ایشوز جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں ان میں یہ ہے کہ یا تو ان کے بچے یا ان کے جتنے بھی کلوز بلڈ ریلیشنز ہیں وہ بیرون ملک ہیں اور وہ یہاں پہ اکیلے ہیں. اب انہیں جو ہے وہ کچھ ایسی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کیئر اولڈ ایج ہوم میں بہتر طریقے سے ہو پائے گی, ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھا جائے گا 3 وقت کا, اور باقی بھی جو ضروریات ان کی زندگی ہے وہ پوری ہو جائیں گی. تو وہ اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں. کچھ کیسز میرے پاس اس طرح کے بھی آئے ہیں کہ انہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں پوری زندگی, مرد اور خواتین دونوں میں. میرے پاس اولڈ ایج میں کافی لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں, وہ سنگل جو ہے وہ میل اینڈ فیمیلز ہیں. اب اس عمر میں آگے جب ان کے بچے ہی نہیں ہیں, اولادیں ہی نہیں ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے, تو ہو ول ٹیک کیئر آف دیم. اب چونکہ انہیں پھر اسٹیٹ کی طرف سے کوئی اور سپورٹ بھی نہیں ہے تو وہ پھر اس طرف رخ کر لیتے ہیں. ان کی کوئی بھانجے بھتیجے یا فیملی جو دور کے فیملی والے ہیں وہ انہیں یہاں پہ لے آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی آپ ان کی ٹیک کیئر کر لیں. تو ہمارے پاس ایسے بھی ویلڈ لوگ آتے ہیں. کچھ ایسی بیوائیں آتی ہیں ہمارے پاس کہ جو بیوہ ہیں, ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی لیکن اب اکیلی ہو گئی ہیں. تو گھر بھی تھی, چھت بھی تھی, سپورٹ بھی تھا فیملی سے, لیکن کیئر نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ اکیلی ایک بار ہیٹ اسٹروک آیا تھا پچھلی گرمیوں میں, تو گھر میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی کیونکہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو لوگ پھر جو ہے وہ اس طرف رخ کر پاتے ہیں. اور کچھ کیسز ڈیفینیٹلی ایسے بھی ہیں جو اولادوں کی نالائقی بھی ہوتی ہے اور جو رکھ کے یہ چلے جاتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں, ہم دونوں جاب کرتے ہیں, ہم نہیں سنبھال پائیں گے گھر میں, تو اس مجبوری کے تحت جو ہے وہ گھر میں ہمارے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا, گارنٹی دی گئی تھی کہ ہم اپنی ماں کو جو ہے وہ صرف 6 مہینے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں فل ٹائم جاب پہ ہوتا ہوں اور میری بیوی نے ایک مونٹیسری کا کورس کرنا ہے. ہم نے کہا کہ بے شک آپ 6 مہینے کے رکھیں, ہم ان کی کیئر کریں گے. لیکن وہ 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور آج تک وہ پلٹ کے جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایسے بھی معاشرے میں کیسز موجود ہیں. بہت الگ الگ چیلنجز ہیں, بہت الگ الگ ایشوز ہیں ایجنگ کے جن کو ہم روزانہ کے طور پہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل فاطمہ, آپ نے معاشرے کا ایک دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رکھا, ایک چبھتا ہوا دکھ رکھا, ایک بے چینی والا جو سلسلہ ہے جو معاشرے کی ان جگہوں سے میرے خیال سے جو سامنے نہیں آ پاتا اس جگہ پر رکھا. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل. ایک اور میں آپ کو چیلنج یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ کیئر گیونگ جو ہے وہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے, چاہے وہ فیملی کیئر گیور ہو, چاہے وہ لانگ ٹرم فیسلٹی جیسے ہم جیسے اداروں میں جو سنبھالتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جو گھر میں کیئر گیونگ کرتے ہیں ان کے سر پہ بھی بہت بڑا برڈن ہو جاتا ہے. کچھ ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن میں سائیکیٹرک ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ بزرگوں میں ایج کے ساتھ ڈفرینٹ ذہنی جی بیماریاں, الزائمرز کے پیشنٹ جو ہیں, ڈیمینشیا ہے, ہمارے پاس ادر سائیکیٹرک ایشوز کے ساتھ لوگ آتے ہیں. تو اس وقت جو کیئر گیونگ دینا بھی جو ہے نا گھر والوں کے لیے ایک چیلنج ہو جاتا ہے. وہ ان کی اپنی جو صحت ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ریکویسٹ کر کے ہمارے پاس ڈالتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آلریڈی ایک ٹرینڈ اسٹاف ہے, آپ کے پاس سوشل ورکرز ہیں ٹرینڈ, تو وہ ان کی کیئر اچھے سے کر سکیں گے بنسبت. تو وہ اپنی صحت کو بھی برقرار, اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے اولڈ ایج ہومز کی طرف رخ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, بینگ اے سوسائٹی جو یہ بھی ایک دوسرا رخ ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ گھروں میں جو بزرگ ہیں
اب ان کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تھوڑا سا وہ لپسٹک لگا لیں تو بیوی آپ کیا کریے, آپ یہ عمر ہے آپ کی کرنے کی. وہ تھوڑا سا سوشل میڈیا یوز کر لے تو ان کو ہم تانوں کا یا اس طرح, یا کہیں باہر کا وقت ہو تو ان کو کہیں آپ گھر میں بیٹھیں. اس کے اوپر بھی تو بات کریں, اس کے اوپر بھی تو بات کرنے کی ضرورت ہے. ایجزم کے ایشوز کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی عمر جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کی بیریئر نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی بھی عمر میں آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کریں, ٹھیک ہے نا. بڑھاپا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ڈرانا خواب نہیں ہے, یہ ایک نارمل پروسیس ہے جس سے سب کو گزرنا ہے. آپ کو اور مجھے, ہم سب کو گزرنا ہے. صرف ہماری سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور سخت ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 65 سال کے بعد خاص طور پہ ہمارے جیسے ممالک میں کہ زندگی ختم ہو گئی, اب آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے اور آپ نے تسبیح لینے لی ہے اور آپ نے اللہ اللہ کرنا ہے بس. 65 سال کے بعد آپ کا کام ہی یہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن باہر کی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا. 65 لوگ اپنی زندگی کو جینا ہی شروع اپنی ریٹائرمنٹ لائف کے بعد کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر چکے ہیں, اب وہ اپنی لائف کو انجوائے کریں گے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ نہیں ہوتا. ہم خوف کے ساتھ, ڈر کے ساتھ, ایک انزائٹی کے ساتھ اپنے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے گھر میں کہ نہیں جی آپ ریسٹورنٹ چل کے ہمارے ساتھ, نوجوانوں میں کیا کریں گی, لوگ میرے فرینڈز ہنسیں گے, تم اس عمر کی آنٹی اور انکل کے ساتھ گھوم رہی ہو, ارے بڑے ہو جاؤ, بچے ہو, کیسے کا گھر کے بزرگوں کے ساتھ گھومتے ہو. پارٹی میں چلی جائیں گی آپ ان کو لے کے, برتھ ڈے پارٹی میں آپ کیا کریں گی جا کر, تھک جائیں گی آپ, کیا انجوائے کیا کیسے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے علی جنہوں نے 90 ایئرس میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. ایجوکیشن بیریئر, جی ایجوکیشن کے لیے ہم روک دیتے ہیں انہیں. اگر ان کا خواب ہے وہ پی ایچ ڈی کریں تو تعلیم کے لیے تو کوئی عمر ہی نہیں, وہ اگر چاہیں تو 70 میں بھی اپنی تعلیم پوری کر سکتے ہیں. تو ہمارے سوچوں میں فرق لانے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو ضرورت ہے. جتنے بھی لوگ آج ہمیں سن رہے ہیں ان کو یہ ضرورت ہے سمجھنے کی کہ دیکھیے ایج جو ہے وہ کسی قسم کا بیریئر نہیں ہونا چاہیے آپ کی لائف میں. ایج از جسٹ اے نمبر, اگر ہم کہیں گے ایج از جسٹ نمبر گیم ہے جس سے سب کو گزرنا ہے. بہت بہترین گفتگو ہماری ہو رہی ہے فاطمہ صاحبہ سے, اور اس خاص موضوع پر ہو رہی ہے, اور ہم بات وہی کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت سارے مسائل میں سے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر غور اور فکر دونوں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وقت جو ہے قلیل ہے فاطمہ صاحبہ, میں اینڈنگ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب ریاستی اداروں, ریاست اور پلس جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے, ان سے آپ جیسے سول سوسائٹی کے لوگ, آپ جیسے سماجی کارکنان جتنے بھی ہیں, وہ کیا توقعات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا توقع کرتے ہیں, اور کیا امید وابستہ رکھتے ہیں ان سے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح کی جو مشکلات ہیں ان میں کس طرح آپ کے ساتھ ہیلپ کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو میری حکومت سے یہ گزارش ہوگی کہ اس ایجنڈا کو ایک پرائرٹی ایجنڈا کے اوپر لے آئیں. جس طرح سے ڈسیبلٹی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اس طرح سے ایجنگ کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. پالیسیز اور اسٹینڈرڈس بن جانے چاہیے, اس کی ایگزیکیوشن آف ورک ہو جانی چاہیے. ایک منیمم اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے اولڈ ایج ہومز کے لیے. ایڈلٹ ڈے کیئر سینٹرز ہیں, نرسنگ ہومز ہیں, اگر ان کے لیے ایک منیمم اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے جس کے مطابق اگر آرگنائزیشن ان کو فلفل کرتی ہیں تو ہی آپ جو ہے وہ اس کو رن آؤٹ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کو پرمیشن نہیں ملے. چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ اس میں ضروری ہے. اسی طرح سے آپ کوالٹی آف لائف کو جو ہے وہ برقرار رکھ پائیں گے بزرگوں کی, ادروائز تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طرح سے ہماری کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے, آئی ہیو فائنڈ اٹ آؤٹ, میں بہت ساری CSR سے ہم نے بات کی تھی, آج کی بات نہیں کر رہی, کچھ سال پہلے ہم نے اپروچ کیا تھا فار گرانٹ فنڈنگس وغیرہ کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایجنگ کا ایجنڈا ہمارے پاس نہیں ہے. تو دیر از اے نیڈ CSRs کو کہ وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں اور ایجنگ کے ایجنڈا کو بھی اپنے پرائرٹی ایجنڈاز کے اندر لے آئیں. بیکاز اگر آج ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا تو پھر آپ نے پتہ ہے کہ ہمیں بہت ساری مشکلات, مزید چیلنجز اور ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ٹرینڈ سوشل ورکرز جو ہے وہ
کو تیار کریں جو کہ لوگوں کو سروسز پہنچا سکیں ڈور ٹو ڈور. جو سینئرز گھر میں اکیلے ہیں ان کی دیکھ بھال کس طرح سے کی جا سکتی ہے, ان کو گھروں تک جو ہے وہ سروسز ڈور ٹو ڈور سروسز کیسے پہنچائی جا سکتی ہے, اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ خیال کیا جا سکتا ہے. بالکل فاطمہ, ہماری بات ابھی بیچ میں آپ نے سوچوں کو بدلنے کی بات کی تھی, سوچوں کو بدلنا ضروری ہے. اب میں اسی نقطے پر رہتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب جیسے آپ کا ایک اولڈ ایج ہوم ہے, دیگر اولڈ ایج ہوم ہے, تو مدرز ڈے, فادرز ڈے میں تو بڑا رش ہوتا ہوگا آپ کی جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ صرف 2 اور 1 آدھ دن ہی تک ہمیں اس کو محدود رکھنا ہے یا اس سے بڑھ کر بھی, اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. نہیں دیکھیں علی, بزرگ جو ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کیونکہ اسلام نے ہمیں تعلیمات ہی ایسی دی ہیں, ٹھیک ہے نا. بزرگوں کا احترام یہ ہماری ریلیجن کی ایک ویلیوز ہیں, ہماری ٹیچنگ ہے, تو اس کو تو ہمیں پوری زندگی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے. لیکن چونکہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے پاس چیلنجز اس طرح کے آ جاتے ہیں, تو یہ چیلنجز کو تو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے, ہم انہیں روڈوں پہ تو نہیں چھوڑ سکتے ایسے بزرگوں کو جو ڈفرینٹ چیلنجز کے ساتھ آتے ہیں. بالکل ٹائم ختم ہونے والا ہے. لاسٹ میں اگر کوئی میسج ناظرین, حکومت یا متعلقہ کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کو دینا چاہتی ہیں تو پلیز اپنا میسج. میرا صرف میسج آپ کو آخر میں جاتے وقت یہی ہے کہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ جہاں پر ہم اس وقت ایکشن لے لیں, کیونکہ ایج ڈیمانڈز ایکشن. جب تک آپ نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تب تک آپ اس ایجنگ کی چیلنجز اور ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر پائیں گے. تو دیر از اے نیڈ ٹو ٹیک این ایکشن, اور امیڈیٹ ایکشن کی اس کے اوپر ضرورت ہے. بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا اور اس موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور بہت ہی قیمتی جو رائے ہیں, بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے میں مدد دی, اور آپ آئیں اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے, اس کے اوپر بہت بہت شکریہ نیوز پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے. ناظرین, ہمارا وقت جو ہے اب ختم ہوا جاتا ہے. ہم جتنے بھی موضوعات ہیں ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اس پروگرام میں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر بات کی جائے کہ جس سے ہم مسائل کا حل نکال سکیں. یقینی طور پر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. فیس بک پیج پر آپ ہمیں اپنے اس پروگرام سے ریلیٹڈ فیڈ بیکس بھی دے سکتے ہیں. ناظرین, اسی طرح ہم اگلے پروگرام میں کسی نہ کسی اور تحقیق اور کسی نہ کسی اور موضوع کو سامنے لے کر آئیں گے. جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں بزرگوں کے مسائل پر. فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاطمہ صاحبہ, میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. این جی اوز, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اولڈ ایج ہومز کی ہی بات اگر ہم کر لیں تو جگہ جگہ اب ہمیں دکھائی دینے لگے ہیں, اور یہ اس کے اسٹینڈرڈز کیا ہونے چاہیے؟ کیا صرف چھت مہیا کر دینا ہی صرف ایک اولڈ ایج ہوم کا نام ہے, ایک شیلٹر ہوم کا, یا اس کے اندر چونکہ یہ بزرگ ہوتے ہیں ان کو اور بھی سائیکالوجیکل نیڈز بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کے دیگر معاملات, اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. علی, بہت آپ نے ویلڈ سوال مجھ سے پوچھا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ کچھ حکومتی سطح پہ پالیسیز اور منیمم اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے جس کو اگر ایک آرگنائزیشن فلفل کر رہی ہے, ان پالیسیز اور اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہی ہے, تو ہی آپ کو ایک لائسنس ایشو کرنا چاہیے ان آرگنائزیشنس کو کہ آپ جو ہے وہ اپنی اس پالیسیز اور منیمم اسٹینڈرڈ کے مطابق اولڈ ایج ہومز رن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم یہاں پہ ہم نے لوگوں کو یہاں پہ سنبھالنے کی ذمہ داری لی ہے. یہ کسی بھی انسان کا یہ تو ہیومن رائٹ کی بات ہے نا کہ کوالٹی آف لائف ہر کسی کا حق ہے. ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم چیریٹی کر کے ہم نے ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دیں گے, لیکن میں اسے چیریٹی نہیں سمجھتی. یہ کسی کا بھی ہیومن رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ایج کے اندر ایک معیاری زندگی گزار سکے.
ٹھیک ہے, اور معیاری زندگی اس وقت گزر سکے گی جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اب آج میں نے اولڈ ایج ہوم ایک رن کرنا اسٹارٹ کر لیا, ہو نوز کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمارے پاس ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوگا, ایک منیمم اسٹینڈرڈز ہوں گے, آپ اس کو میٹ اپ کر سکیں گے, آپ کے پاس وہ لائسنس آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا اور باقاعدہ اس کے اوپر چیکنگ بھی کی جائے گی, تو ہی آپ کا جو ہے وہ آپ کوالٹی آف لائف کو جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں بزرگوں کے. بیکاز صرف بزرگوں کو ایک ہوم کھول کر وہاں پہ ان کو ایک چھت دے کر اس کے بعد ان کو کھانا اور روٹی وغیرہ دے دینا 3 ٹائم کی, اٹس ناٹ انف. ان کی ساتھ ساتھ فزیکل, سوشل اور مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بیکاز ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے جی اب 65 اور 70 سال کے ہو گئے, روٹی کپڑا اور مکان دے دو, ضروریات زندگی پوری کر دو, بس یہ اتنا کام ہے. لیکن اتنا کام نہیں ہے, ان کو ساتھ ساتھ سوشلائزیشن بھی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ان کو جو پوری لائف انہوں نے گزاری ہے, یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ باہر گھومیں پھریں, اپنی معیار زندگی کو بہتر بنائیں. تو اگر نوکری کرنا چاہیں تو ان کے لیے کچھ نوکری کے سسٹمز ہونے چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایج لمٹ کے بعد آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزوں کو, ان سوچوں کو بدلنا ہوگا ہمارے لیے. اچھا فاطمہ دیکھیں, اب کیونکہ آپ ریسرچ اورینٹیڈ آرگنائزیشن ہیں, ریسرچ پہ یقین رکھتی ہیں اور مسائل کے حل کی بات کر رہی ہیں, حقوق کی بات کر رہی ہیں, آنے والے 20 سال 30 سال 40 سال میں پاکستان کو اس متعلقہ ایشو سے ریلیٹڈ بزرگوں کے جو بڑھاپے کے جو مسائل ہیں, اس پر آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کے 50 سال کیسے دیکھ رہی ہیں آنے والے؟ دیکھیں علی, اس وقت جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 6.2% جو ہے وہ پاپولیشن ایجنگ پاپولیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 میں آج 1 جو ہے وہ بزرگ ہے. یونائٹڈ نیشن پاپولیشن ڈیولپمنٹ فنڈ کی جو ریسرچ ہوئی ہے لاسٹ 2002 کی, اس کی ڈیٹا کے مطابق اگلے 2025 تک اور 2050 تک یہی پاپولیشن جو ہے وہ 12.5 تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ پاپولیشن فوراً سے جمپ کرے گی 3 ٹائمز مور, ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ 5 میں جو ہے وہ 1 آپ کا ینگ نوجوان ہوگا اور 5 آپ کے 4 آپ کے بزرگ ہوگا. بالکل الارمنگ سچویشن ہے, اور دس از دا رائٹ ٹائم. ہمارے پاس, ہم پاکستان جو ہے وہ اس لیے لکی ہے اس وقت کیونکہ پاکستان کے پاس اگلے 7 سے 8 سال مزید ہیں 2025 تک. آج ہم 2017 میں ہیں, 2025 تک ہمارے پاس اسٹل وی ہیو اے ٹائم کہ ہم آج ان ایشوز کو ایڈریس کر دیں. اگر آج ہم نے ایجنگ کے ان چیلنجز, ان ایشوز کو, جو یہ بظاہر دکھنے میں تو بڑے چھوٹے مسئلے ہیں کہ جی پینشن کا مسئلہ ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہے, رہنے کا مسئلہ ہے, لیکن اگر ان ایشوز کو آج کی تاریخ سے ہم نے سوچنا, سمجھنا, اس پہ کام کرنا شروع نہ کیا, تو جب اگر آپ 2025 میں پہنچ جائیں گے, آپ کی پاپولیشن ڈبل اینڈ ٹرپل تک پہنچ جائے گی, تب ایک بہت بڑا آپ کو جو ہے وہ ایک پاپولیشن کا جو ہے نا وہ بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس وقت شاید آپ اس چیلنجز کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پائیں گے اگر آپ نے آج ان چیلنجز کو ڈیل کر دیا تو, کیونکہ ایک سسٹمز بنانے کی ضرورت ہے, پالیسیز کی ضرورت ہے, سوشل پروٹیکشن پالیسیز کی ضرورت ہے. ہمارے پاس پالیسیز تو بنتی ہیں, قانون بھی بن جاتے ہیں, مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور اس کے اوپر کیا کہیں گی کہ عمل درآمد تو کام یقینی طور پہ حکومت کا ہے, تو سول سوسائٹی تو اس میں بڑی مشکل میں پڑ جائے گی جب تک آپ قانون پر عمل درآمد ہوتا نہیں دیکھیں گے. علی, مجھے ایک حکومت کی طرف سے کافی اچھا امپلیمنٹیشن لگا ہے. 2013 میں جو بل پاس سینئر سٹیزن بل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا, 2014 میں سینئر سٹیزن ایکٹ بنا دیا گیا ہے, اور اس کے لیے میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں ہماری سندھ صوبائی اسمبلی کو. اب اس کے اندر یہ ہے کہ کام جو ہے ان پروسیس ہے. دس از دا ویری ایک ہمارے پاس پازیٹیو میرے خیال سے یہ ایک سچویشن ہے کہ جہاں پہ اس مسئلے کو واقعی میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے. بٹ تھنگ از دیٹ کہ اس مسئلے کو جتنا جلدی جو ہے وہ کیا جائے, اس کے اوپر عمل کیا جائے گا,
اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس اولڈ ایج ہوم میں جو ریزیڈنٹس رہتے ہیں انہوں نے پوری زندگی اپنی جو ہے وہ جابس کی ہیں. میرے پاس ایک خاتون ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنی فیکٹری میں جاب کی ہے. آج وہ 4,000 کی تنخواہ لینے ہر مہینے جاتی ہے اور ہزاروں کی لائنوں میں کھڑی ہو کر صبح جاتی ہیں, 1-2 بجے دوبارہ ہمارے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میں اتنی تھک گئی ہوں. تو 4,000 کی پینشن, آپ مجھے بتائیں 4,000 کی پینشن میں آج کس کا گزارا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی صرف وہ ہیں جو سرکاری, جو غیر نہیں, یہ غیر سرکاری یا سرکاری میں بھی ڈفرینٹ ہمارے ہیں. اگر آپ عام سویلین ہیں جن کو پینشنز مل رہی ہیں تو وہ 3 سے 4,000 تک شروع ہو رہی ہیں, اور اگر آپ نے پوری زندگی بزنس کیا ہے, آپ نے ٹیکس پے کیا ہے, تو آپ کو کوئی پینشن نہیں مل رہی ہے. سو تھنگ از دیٹ کہ ہمیں یہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ پینشن ہمارے پاس اتنی ہو کہ یہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے. آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ پینشن کا کیا فارمولا پھر ہونا چاہیے؟ دیکھیں علی, میں آپ کو اس لیے بار بار باہر سے کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی پریکٹس ہی نہیں. اگر پریکٹس ہے بھی تو ہم بیسٹ پریکٹسز کو ہمیشہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے باہر کے ملکوں کے اندر اگر آپ کو ایک شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے, فری ہوم دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے صرف سکون سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے چھت دی جاتی ہے. پھر ہفتے میں آپ کو $100-200 ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ہفتے کے $100-200 کا مطلب ہے کہ آپ کو مہینے کے آلموسٹ $1,000 مل رہے ہیں جس میں آپ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں. پھر بینگ اے سینئر سٹیزن آپ باہر نکلتے ہیں, آپ کے پاس کارڈ ہے, آپ کو ٹرانسپورٹیشن فری ہے, ٹھیک ہے نا. تو تمام سہولتیں آلریڈی آپ کو حکومت مہیا کر رہی ہے, اور ساتھ میں آپ کو پینشن بھی اتنی دے رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو, معیار زندگی کو برقرار رکھ سک رہے ہیں. تو ہمارے پاس بھی کچھ ایسے ہی سسٹم ہونے چاہیے. اگر آپ نے کچھ ایک سم اماؤنٹ رکھ دی ہے ویکلی بیسس کے اوپر یا منتھلی بیسس پہ, تو اس کے ساتھ ساتھ شیلٹر بھی تو دیں, فری ٹرانسپورٹیشن بھی تو دیں, فری میڈیکل الاؤنسز بھی تو دیں جہاں پہ وہ اپنی فری میڈیکل چیک اپس بھی کروا سکیں, میڈیسنس فری اویل کر سکیں, ان کے پاس ایک ایکسیس ہو میڈیسنس کو حاصل کرنے کا. تو دیز آر دا تھنگس جس کے اوپر اس وقت کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن ان تمام چیزوں پہ کام کرنے کے لیے اٹس ناٹ این اوور نائٹ کوئی چیز ہم نے جادو کی چھری چلا دی اور ہو گیا. یہ اور وقت سے پہلے جب تک ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تو 11th آور پہ جب ہم کام کوئی کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ڈسٹربنس ہی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہم پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ہم سے اتنے بڑے مسائل کا سامنا ہے, اور یہ پھر ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ کیونکہ متعلقہ مسئلے پر کام بھی کر رہی ہیں, اس ایشو کو دیکھ بھی رہی ہیں, اس کی ڈیپتھ سے بھی واقف ہیں, کس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, ان کو کس کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ اب یقینی طور پہ ہر کسی کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا, کسی کو شاید اکیلا پن کھا رہا ہوگا, کسی کو شاید کسی اور مسئلے کا سامنا ہوگا. تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ کس طرح کے مسائل کا سامنا لے کر لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے, چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہوں, اداروں کی سطح پر ہو, اس پہ ذرا بتائیے گا. بہت سارے چیلنجز ہیں ایجنگ کے. اس میں ایک تو چیلنج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کافی دیر سے اولڈ ایج ہوم کی ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے بھی اسٹارٹنگ میں اپروچ ہم نے جب کیا, ہم نے ریسرچ کی تھی, تو جو فائنڈنگس سے ہمیں معلوم ہوا تھا وہ یہ معلوم ہوا تھا کہ بہت سارے بزرگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر تو ہیں, بچے بھی ہیں جو ان کے اخراجات کو پورا کر رہے ہیں, لیکن وہ سارا چونکہ بچے جاب پہ چلے جاتے ہیں, پوتے پوتیاں اسکولس چلی جاتی ہیں, تو وہ جو ہے گھر میں اکیلی ہوتے ہیں سارا دن, صبح سے لے کے شام تک اکیلے ہوتے ہیں, تو وہ اکیلا پن انہیں جو ہے وہ کافی کھاتا ہے. تو ان مسائل کو, ان سائیکالوجیکل ایشوز کو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اکیلا پن ہمیں ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے, ہم بہت ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, ان کی سائیکالوجیکل نیڈس پوری نہیں ہو رہی تھی. اگر انہیں اب پورے دن میں کوئی کام کرنا ہو یا فار سپوز سمجھ لیں ناخن ہی کاٹنا ہو, تو وہ ان کے محتاج رہتے ہیں کہ کب وہ دوبارہ آئیں اور ہمارے ناخن کاٹ دیں یا سر میں تیل لگا دیں یا ہمارا چھوٹے موٹے اور کام کر دیں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2012 میں ایڈلٹ ڈے کیئر سروسز کا آغاز کیا تھا. ایڈلٹ ڈے کیئر سروسز بیسیکلی وہ سروسز ہوتی ہیں کہ جس میں بزرگ ہمارے پاس آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, جو اپنے علاقے کے بزرگ ہوتے ہیں, جی علاقے کے بزرگ ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس رہتے نہیں ہیں,
وہ صرف ہمارے پاس آتے ہیں ہفتے میں 5 دن، صبح سے لے کے شام تک ہمارے ساتھ پورا ڈے اسپینڈ کرتے ہیں، جس میں ہم ان کی ضروریات زندگی، اگر کوئی لائک فار سپوز ایون اگر ان کے ناخن بھی صاف کرنے ہیں، پیر صاف کرنے ہیں، ان کے بالوں میں مالش کروانی ہے، فیشیل کروانا ہے، ایون اگر کلینزنگ کرانی ہے یا کوئی اور سلائی بنائی کا کام ہے جس سے وہ ٹائم پاس کر سکتے ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں میں ان کو انوالو رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں۔ تو اسی طرح سے ان کی سماجی بھی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے تھے، جب وہ آتے ہیں 4 لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بات چیت کرتے تھے تو وہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ہم نے جب یہ فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کیا تو ان کی فیملی والوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے گھر کے بزرگوں میں ایک بہت بڑا چینج دیکھا ہے۔ اچھا، سائیکالوجیکل نیڈز کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم اسی سلسلے کو جو ہے ہم اس چیز پر ہم بات کر رہے ہیں جو بزرگوں کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، ہماری جو بات چیت ہے وہ جاری رہے گی، ہم کچھ ہی دیر بعد آتے ہیں اور اس وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اس گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ جی